پروردگار بہروں بر، پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے مختلف آیات پر ہم روز بار کرواتے ہیں اپنے ملک کے جید علماء سے اور سیکھتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے سیکھنے کی کہ ہمارے معزز علماء ہمیں یہ بتائیں، ہمیں یہ تعلیم کریں کہ قرآن کریم کی وہ آیات جو آج زیر گفتگو ہیں ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اور ان آیات کے معنی مفاہیم کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے اور اللہ تعالی ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، اپنے علماء کے بڑے شکر گزار رہتے ہیں ہم کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کے معنی مفاہیم ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ہے روشنی جو تمہارے بہترین مستقبل کی ضامن ہے۔ خواتین و حضرات، سورہ انفال آیات 59 اور 60، اس پر انشاءاللہ ہم بات کرائیں گے اپنے ملک کے ایک جید عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ یہ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے۔ شان نزول یہ واضح ہو رہی ہے۔ کیا یہ بدر کے بعد نازل ہونے والی آیات ہیں؟ ایک سوال ہم یہ بھی رکھیں گے، کن سے مخاطبت ہو رہی ہے؟ کون سے منکرین حق ہیں جو بدر میں قتل ہونے سے رہ گئے؟ کیا ان کی بات ہو رہی ہے کہ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے؟ یقیناً وہ ہم کو نہیں ہرا سکتے، اللہ فرما رہا ہے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے تیار رکھو۔ وَإِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ خواتین و حضرات، یہاں قوت کو جمع کرنے کی بات ہو رہی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو تم خوف زدہ کر دو۔ یہاں مقصد بھی واضح ہو رہا ہے کہ یہ اسلحہ جمع کرنے کا، لیکن اسلحہ جمع کرنا، یہ آج کا اسلحہ ایک فائٹر پلینز ہیں وغیرہ وغیرہ جو میزائلز ہیں ہم جمع کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم ایٹمی قوت ہیں، الحمدللہ ہم بہت آگے ہیں اسلحے میں من حیث القوم۔ خواتین و حضرات، اللہ سے تعلق، نصرت الہی اور اسلحے کو جمع کرنا، ان تینوں میں کیا ربط ہے؟ یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جس ذیل میں، جس کانٹیکسٹ میں یہ آیات آ رہی ہیں اس میں کون سے خرچ کی بات ہو رہی ہے؟ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں نکل کر آئیں گی سامنے، سوالات رکھیں گے اور سیکھیں گے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، آپ اور ہم جانتے ہیں۔ پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، بلکہ پیام صبح کا جز ہمیشہ ہم شیخ صاحب سے سیکھتے ہیں۔ شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے، اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو، تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور دوسرے دشمنوں کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا، اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہیں ہوگا۔ خواتین و حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کی ہدایت ہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ درست جواب یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ خواتین و حضرات، آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321-825-0194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، جو آیات آج زیر بحث ہیں اور جن کے تعلق سے ہم آپ سے سیکھ رہے ہیں، شان نزول کیا ہے، کون سا معاملہ ہے، کون سا وقت ہے، کب یہ نازل ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں جو نصیحت کر رہا ہے ان آیات کے ذیل میں وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سورہ انفال کی 2 آیات 59 اور 60 ہماری زیر مطالعہ، اور ہمارے ناظرین جانتے ہیں ماشاءاللہ کہ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالی نے غزوہ بدر کے حوالے سے تفصیلی تبصرہ عطا فرمایا ہے، اور جو آیت نمبر 59 ابھی ہم زیر مطالعہ لا رہے ہیں، اس سے قبل کی آیات میں خاصا تفصیلی تبصرہ آ چکا ہے۔ انہی آیات میں جب 10واں پارہ شروع ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مقام پر بدر کے دن کو یوم الفرقان بھی قرار دیا ہے۔ تو حق و باطل کے درمیان کا پہلا باقاعدہ معرکہ وہ غزوہ بدر ہے، جسے اللہ سبحانہ وتعالی یوم الفرقان قرار دیتا ہے، اور یقیناً ہم سب کے ذہن میں اس کا پس منظر موجود ہے۔ اس تناظر میں
اگر ان آیات کریمہ کے ذیل میں شان نزول کا سوال اٹھتا ہے تو یقیناً جیسے کہ آپ نے انٹرو میں بھی اشارہ فرمایا کہ غزوہ بدر ہی کا موقع ہے جس کے تسلسل میں اور جس پر تبصرے کے بیان کے ذیل میں یہ آیات کریمہ بھی نازل ہو رہی ہیں۔ البتہ یہ جو کلام آیا کہ کفار یہ نہ سمجھے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو عاجز کر لیں گے، عاجز کرنے سے مراد اس کے دین کو مٹا دینا، اس کے دین کی راہ میں روڑے اٹکانے کی کوشش کرنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمہ اور اس کے دین کی سربلندی کے لیے جس جد و جہد میں لگی ہوئی ہے، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اس کو روک پاؤ گے؟ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم اس کو جو ہے مٹا دو گے اس دین کو؟ قطعاً نہیں۔ جیسے کہ سورہ توبہ میں بھی ذکر آتا ہے، سورہ صف میں بھی ذکر آتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ اپنے منہ کی زور سے پھونکوں سے اس چراغ کو جو حق کا چراغ اس کو بچانا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے نور یعنی دین کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں ذکر آتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے تو بھیجا اپنے رسول کو اس لیے ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور الہدی مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم اور دین حق دین اسلام اس نے عطا فرمائے کہ آپ اس کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں۔ تو نہ یہ بچ سکتے ہیں اللہ کی پکڑ اور عذاب سے، نہ یہ اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں کہ اس کے دین کو روکنے اور مٹانے میں کامیاب ہو جائیں۔ انٹرو میں آپ نے اشارہ بھی کیا کہ کن لوگوں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے۔ بدر کا میدان سجا تھا، 1000 کا لشکر لے کر کفار آئے تھے، ابو جہل جو ہے وہ سردار تھا اور بڑے دندناتے ہوئے کفار آئے، رقص سرور کرتے ہوئے، شرابیں پیتے ہوئے، ناشتے کودتے ہوئے کہ آج مسلمانوں کی مٹھی بھر جماعت کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ 1000 کے لشکر میں سے 70 قتل بھی ہوئے، 70 کے قریب قیدی بھی بنائے گئے، بقیہ واپس لوٹے ہیں۔ تو ایک رائے ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آج قتل ہونے سے بچ گئے یا گرفتار ہونے سے بچ گئے وہ اپنے آپ کو نچنت نہ سمجھیں، بے خوف نہ ہو جائیں، اللہ کی پکڑ ان کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتے، ہاں توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے تو مسلمانوں کے برابر کے حقوق مل جائیں گے، لیکن توبہ نہیں کرتے، ڈٹے رہتے ہیں کفر پر، اڑے رہتے ہیں حق کی مخالفت پر، تو یہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ ایک رائے۔ دوسری رائے، یہ 1000 کا لشکر تو آ گیا، عین ممکن ہے کچھ نہ بھی آئے ہوں ابھی، مگر ان کے دلوں میں بھی اسی طرح کے عداوت کے جذبات ہوں مسلمانوں کے خلاف، دین حق دین اسلام کے خلاف۔ وہ آج نہیں آئے، کل ان کا دماغ خراب ہو اور وہ کل حق کی مخالفت پر کمر بستہ ہوں اور میدان میں آ کر مسلمانوں کی مخالفت پر کھڑے ہوں، تو وہ بھی اپنے آپ کو نچنت اور بے خوف نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اور تیسری بات، یہ ایک معاملہ ابھی ہوا ہے، یہ پہلا باقاعدہ معرکہ سجا حق و باطل کا جس کو ہم غزوہ بدر کہہ رہے ہیں۔ آئندہ بھی تو میدان سجیں گے، آئندہ بھی تو معرکے سجیں گے، حق و باطل کا یہ معاملہ تو چلتا رہے گا۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دور حیات میں 83 غزوات و سرایا ہیں، 83 غزوات اور سرایا ہیں، جن میں خود اللہ کے نبی علیہ السلام غزوات میں شریک رہے، یا سرایا میں آپ نے سریہ کی جمع سرایا، ناظرین کی آسانی کے لیے آپ نے کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ تو آئندہ بھی میدان سجیں گے، آئندہ بھی کوئی عداوت رکھ کر، بغض رکھ کر، مخالفت پر کمر بستہ ہوگا حق کی، تو وہ بھی سوچ لے اور سمجھ لے اس بات کو اور ذہن میں رکھے اس بات کو کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے اور وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ چوتھی بات، ایک ہے دنیا میں پکڑ کا آنا، ایک ہے دنیا میں عذاب کا آنا، ایک ہے دنیا میں گرفت میں آ جانا، یہ اکثر ہو جاتا ہے مخالفین حق کے ساتھ، مگر بالفرض محال ظاہری اعتبار سے کوئی کفر پر اڑا رہا اور حق کی مخالفت پر ڈٹا رہا اور ظاہری اعتبار سے کوئی نقصان اس کو تکلیف نہیں بھی پہنچی، تو دنیا بہرحال دارالعمل ہے، آخرت دار الجزا ہے، بالآخر وہ اللہ کی پکڑ میں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر رہے گا۔ اس سارے پہلو کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو بچ جانے والے ابھی فی الوقت ظاہری طور پر وہ بے خوف نہ ہو جائیں اور یاد رکھیں کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اس کے دین کو مٹانے پر وہ قادر نہیں ہے، روڑے اٹکانے کی کتنی کوششیں کر لیں، بالآخر اللہ تعالیٰ اپنے رسول علیہ السلام اور اہل ایمان کی مدد فرما کر رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کفر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ اب یہ غالب لاغلبن، اس سے پہلے کہ میں اس آیت پر آؤں، آپ نے 2 آیات تلاوت فرمائی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ کمزور لوگ، یہ کفار یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا تبصرہ دیکھیں، سورج نکل آیا ہو
اور کوئی پھونکے مار مار کر بجانے کی کوشش کرے تو اس کی حماقت پر ماتم ہی کیا جائے گا نا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ کا دین تو آ چکا ہے جی اور وہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام اس کے غلبے کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، اور اللہ کا وعدہ ہے، وہ جو آپ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے سورہ مجادلہ آیت نمبر 21، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے طے فرما دیا کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، تو دین تو غالب ہو کر رہے گا۔ مگر آج یہ لاکھ مشرکین کوششیں کر رہے ہیں، اور ابھی بدر کا میدان سجا، مدینہ شریف حضور آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، پونے 2 برس گزر چکے ہیں، مشرکین تو مکہ مکرمہ سے نکل کر میدان میں آ کر لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے، کل منافقین آسین کے سانپ بھی روڑے اٹکائیں گے، ابھی بھی اٹکا رہے ہیں، کل یہود کے قبائل سے بھی سابقہ پیش آنے والا ہے۔ تو اس سارے پیراڈائم میں اللہ فرما رہا ہے یہ جتنی کوششیں کر لیں، یہ جتنی سٹرگل کر لیں، یہ جتنے کمر بستہ ہو جائیں، یہ کتنے الائیڈ ہو جائیں آپس میں، کتنے متحد ہو کر حق کی مخالفت پر آ جائیں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے سورج کے نکل آنے کے بعد کوئی پھونکے مار کر سورج کو بجھانے کی کوشش کرے، یہ حماقت کے سوا کچھ نہیں۔ وہ سورج کی روشنی تو رہے گی، یہ پھونکے مارتے مارتے تھک جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کا دین بالآخر غالب ہو کر رہے گا اور ان کی سازشیں بہرحال ناکام ہوں گی۔ اور ہم دیکھتے فتح مکہ کا موقع، غزوہ حنین اور طائف اس کے بعد ہو جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، قرآن کہتا ہے ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا والی بات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، اور اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور آپ کی اجازت سے یہ شہید کا لفظ بڑا پیارا ہے، جی شہید کا لفظ گواہ کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے کہ آپ نے اختیار کیا، اور ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے عموماً ہم راہ خدا میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے کو شہید کہتے ہیں، جو بات بالکل درست ہے، احادیث مبارکہ میں لفظ شہید راہ خدا میں شہید ہونے قتل ہونے والے کے لیے استعمال ہوا۔ البتہ شہادت کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دویم کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی، گواہی کس معنی میں؟ گواہی اللہ کے دین حق کی گواہی، اس معنی میں شہید کا لفظ حضور کے لیے بھی آیا صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے لیے بھی آیا۔ البقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے مسلمانوں ہم نے تمہیں معتدل درمیانی امت بنایا، تم لوگوں پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ علیہ السلام تم پر اللہ کے دین کے گواہ ہو جائیں۔ اس معنی میں لفظ شہید حضور کے لیے بھی استعمال ہوا صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری امت کے لیے بھی۔ البتہ شہید اور شہداء کا لفظ مددگار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ بڑا پیارا قیمتی مقام ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 25-26 میں قرآن حکیم کا چیلنج آتا ہے، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس کلام پر شک ہے جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اللہ فرما رہا ہے تو اس قرآن کریم کی بات تو بڑی بات ہے، اس کی ایک سورت سے ملتی جلتی صورت ہی لا کر پیش کر دو، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں سب کو بلا لو، ہرگز تم نہیں کر سکتے، آگے عذاب کی وعید بھی ہے۔ تو شہید کا لفظ مددگار کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ اب جو آپ اشارہ فرما رہے تھے بڑا پیارا نقطہ ہے اس میں، سورہ فتح کی آیت نمبر 28 ہے، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ جس نے اپنے رسول علیہ السلام کو بھیجا قرآن حکیم دین حق دے کر تاکہ آپ اسے کل نظام زندگی میں غالب فرما دیں، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس غلبہ دین کے لیے اکیلا خود اللہ تعالیٰ ہی بطور مددگار کافی ہے، وہ گواہ کے طور پر بھی کافی اور وہ مددگار کے طور پر بھی کافی۔ نکتہ اس میں یہ ہے کہ رسول ہوں علیہ السلام، امتی ہوں، وہ اپنے حصے کا کام کریں، اصل تو یہ دین کے غلبے کا اختیار اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، اور اس کے لیے وہ بطور مددگار کافی ہے۔ یہ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 کا آخری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ آیت جو زیر بحث ہے یہ مسلمانوں کو مایوسی سے نکال رہی ہے کہ ان آیات کو سمجھو، قرآن کریم سے جوڑو، اللہ تمہیں مایوسی سے نکال رہا ہے اور تم نہیں نکل رہے، اپنے جو حالات و واقعات ان پر نظر ڈالتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہمیشہ سے یہ حالات و واقعات تھے ہمارے ساتھ اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی امت کو، اپنے رسول کی امت کو اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کریم، مطلب ہم ہی وہ جو کنتم خیر امت اخرجت للناس جو آپ نے بھی بات فرمائی، تو وہ امت ہم ہی ہیں۔ آخری امت جو تھی ہم سے پہلے بنی اسرائیل، وہ معزول ہو گئے، ہم معمور ہیں، تو کچھ کام جو آپ نے بیان فرمائے کہ یہ کام ہمارے ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں کس طرح مایوسیوں سے نکال رہی ہے،
بظاہر جی ہمارے حالات جی یہ بتا رہے ہیں کہ ہم دنیا میں اکثر جگہوں پر مغلوب نظر آتے ہیں. جی جی دنیا کا مستقبل ہم طے کرتے تھے، آج دنیا ہمارا مستقبل طے کر رہی ہے. اللہ اکبر. لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي. ارشاد. قرآن حکیم فرماتا ہے اس امت کو تو اللہ تعالیٰ نے لیڈرشپ کے لیے پیدا کیا تھا، نہ کہ دنیا اس کے مسائل پر ڈسکشن کر کے اس کے فیصلے کرے. آج دنیا ہمارے فیصلے کر رہی ہے نا. اور جو آپ اشارہ فرما رہے تھے درمیان میں وہ شعر کا مصرع یاد آ رہا تھا، عمل سے فارغ ہوا مسمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ. ہمارا کام تو پٹنا ہے، ہمارا کام تو مرنا ہے، ہمارا کام تو دبنا ہے، ہمارا کام تو مرنا ہے. ارے یہ ہمارا تصور ہے. اللہ کی کتاب تو یہ تصور نہیں دیتی. اللہ کی کتاب تو اٹھانا چاہتی. اللہ کی کتاب کہتی تمہیں انسانوں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے، تمہیں انسانیت کی لیڈرشپ کے لیے کھڑا کیا گیا. آل عمران کی آیت نمبر 110 آپ تلاوت فرما رہے تھے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت، تو تمہیں انسانیت کے لیے برپا کیا گیا، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. اور اس میں ایک نقطہ ہے کہ اپنی ذات سے بڑھ کر دوسروں کا سوچنا. خنجر کسی پر چلے تڑپتے ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. ساری انسانیت کی فکر ہم نے کرنی تھی اور تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیے گئے. تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے روکو گے، تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے مغلوبیت کے لیے کھڑا نہیں کیا. ہاں اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور تم غالب رہوگے اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو. تو غلبے کی اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میری مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی، تم آؤ تو صحیح میری طرف. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 7 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی طرف پلٹو گے، اس کے مددگار بنو گے، مراد اس کے دین کے مددگار بنو گے. ینصرکم اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، ویثبت اقدامکم اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خاروے تارک قرآن ہو کر، یہ قرآن چھوڑا تو ذلت ہے نا. آپ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا. بنی اسرائیل کے بارے میں البقرہ کی آیت نمبر 101 ہے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب پر سے پشت ڈال دی اور پیغمبر کے ساتھ مل کر قتال کرنے کا موقع آیا، بھاگ لیے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ. سورہ مائدہ آیت نمبر 24 ہے. اے موسیٰ آپ جائیے، آپ کرب جا کے قتال کیجئے، ہم تو بیٹھ رہیں گے. کتاب پیچھے ڈالی، پس پشت، پیغمبر کا ساتھ نہ دیا. اللہ کہتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. البقرہ کی آیت 61 ہے، ان پر ذلت اور محتاجی تھوپ دی گئی. اور یہ سارا انالیسس کیوں بیان کرتے ہیں؟ آپ نے بھی اشارہ کیا کیوں بیان کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی حدیث میں لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. لازماً میری امت پر وہ حالات آ کر رہیں گے جیسے بنی اسرائیل پر آئے، جیسے ایک جوتی دوسرے جوتی کے بالکل مشابہ ہوتی ہے. تو کتاب ہم نے پس سے پوچھ ڈالی، ذلت آج ہمارا مقدر. پیغمبر کے مشن میں شریک نے، ذلت آج ہمارا مقدر. اللہ کی نصرت کے لیے تیار نے، ذلت آج ہمارا مقدر. لیکن اللہ نے ذلیل ہونے کے لیے اس امت کو کھڑا نہیں کیا تھا، مغلوب ہونے کے لیے کھڑا نہیں کیا تھا. اللہ تو کہتا ہے تم غالب رہو گے، ایمان پر تو آؤ، تم میری نصرت کی طرف، میرے دین کی نصرت کی طرف آؤ. میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمانے والا ہوں. تو آپ نے بجا فرمایا. اس نوعیت کی آیات کیا ہمیں تسلی دیتی ہیں؟ بظاہر باطل کا غلبہ ہو، بظاہر کفر کا غلبہ ہو، بظاہر کفر والوں کے ساز و سامان زیادہ ہوں، نہ یہ بچ نہیں سکتے اللہ کی پکڑ سے، یہ بچ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کے پلان سے، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب سے بچ نہیں سکتے. گویا ان کو تنبیہ ہے، کافروں کو، دین کی دشمنی اختیار کرنے والوں کو تنبیہ اور ایمان والوں کو تسلی ہے. اللہ تمہیں کہتا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. اللہ سے بڑھ کر کس کا قول سچا ہوگا؟ اللہ سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہوگی؟ تو اللہ اگر ان کو تنبیہ کر رہا ہے تو آپ نے بجا فرمایا ایمان والوں کو تسلی عطا کر رہا ہے. ڈرو نہیں، دبو نہیں، کھڑے تو ہو، ایمان کی قوت پر کھڑے تو ہو، اللہ پر توکل کر کے کھڑے تو ہو. اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں، اللہ ان کو رہنے نہیں دے گا. اللہ ان کی مخالفتیں، ان کی ساری سازشوں کے باوجود ان کو مغلوب کرے گا اور اللہ اپنے دین کو غالب کرے گا. یہ اس نوعیت کا مخاطبت کا انداز اللہ کے ایمان والے بندوں کو ہمت دلاتا ہے کہ مایوس مت ہو اور کھڑے ہو کر اللہ کے لیے میدان میں مایوس نہ ہو، غمگین نہ ہو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر. تم کیوں پریشان ہوتے ہو اور تم کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. اچھا شیخ صاحب، اب یہاں یہ جو آیات بیان ہوئیں جس پر آپ نے تفصیلی گفتگو فرمائی، اس سے فوراً
جو جڑی ہوئی آیت ہے، جی آیت نمبر 60. آیت نمبر 60. اب وہاں جو اللہ تعالیٰ یعنی ایک جو ہوتی ہے نا کہ ایک آپ کا غالب ہونا، تو اس کے لیے کیا قوت درکار ہوتی ہے؟ یعنی تربیت تو ہو گئی، وہ قدسی نفوس تیار ہوئے 13 برس مکہ مکرمہ میں، لیکن ساز و سامان اسلحے پہ بھروسہ نہیں. ہاں اپنی مدد کے لیے انہیں استعمال کر سکتے ہو. تو وَإِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ من قوہ، اللہ فرما رہا ہے. تو یہ اچھا کیوں چاہیے یہ اسلحہ؟ جی ماشاءاللہ. کیوں چاہیے اسلحہ؟ کہ تاکہ کفر و شرک یعنی جو دشمن ہیں، تمہارے دشمن، اللہ کے دشمن، اور بھی دشمن جن کو تم نہیں جانتے، ان پر تمہاری ہیبت پڑے. اللہ اکبر. تو کیا اس میں ایک سوال اور، ایک تو ساز و سامان کو حاصل کرنا اللہ پر بھروسہ رکھنے کے ساتھ ساتھ، دوسری بات یہ تاکہ دشمن پر تمہاری ہیبت پڑے. تو قتل و قتال نہیں چاہتا کیا دین؟ صرف دشمن پر ہیبت ڈالنا چاہتا ہے. ماشاءاللہ. بہت قیمتی سوالات ہیں اور بہت سارے اس میں گوشے سامنے آئیں گے. پہلے تو لفظ طاقت کے حصول پر آ جاتے ہیں. ہمارے ان پروگرام سے بارہا اس آیت کریمہ کا ذکر آتا ہے جب اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما رہے ہیں، اور کیا دعا ہو رہی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اللہ اپنی جناب سے وہ غلبہ عطا فرما جس کے ذریعے سے قوت و طاقت حاصل ہوتی ہے. حضور مکے کے 13 برس کوئی تلوار نہیں چلی ہے، لوہے کی تلوار نہیں چلی، قرآن کی تلوار چلی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اس قرآن سے قدسی نفوس پیدا ہوئے ہیں، تیار ہوئے ہیں، اور اس قرآن کریم سے اللہ والے پروڈیوس ہوئے ہیں. اور اللہ والوں کے کرنے کا کام ایک یہ بھی ہے کہ راہ خدا میں قتال بھی کرتے ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 146 ہے وَكَأَيِّ مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. کتنے انبیاء ایسے ہو گزرے جن کے ساتھ مل کر اللہ والوں نے قتال کیا ہے. پھر یہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے جو استطاعت بھر تمہارے لیے تیاری کرنا ممکن ہو قوت میں سے اس کو فراہم کرنے کی کوشش کرو. ابھی ہم قوت پر بھی آتے ہیں، استطاعت پر بھی آتے ہیں، رباط الخیل پر بھی آتے ہیں، ترہبونہ پر بھی آتے ہیں انشاءاللہ تعالی. البتہ ایک اصولی بات پہلے آ جائے، یہ کیا ضرورت ہے اس بات کی کہ بندہ ان اسباب کو حاصل کرے، اور کس مقصد کی؟ جو مقصد تو واضح ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، ظلم اور کفر کے روکنے کے لیے، فتنے کو فروغ کرنے کے لیے، ظالم کا ہاتھ روکنے کے لیے، مظلوم کی داد رسی کے لیے، زمین پر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. ان سارے تقاضوں کے اعتبار سے کیا یہ قوت کا حصول اس کا اللہ تقاضا کر رہا ہے؟ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اعتماد تو اللہ پر ہوگا، توکل تو اللہ پر ہوگا، مگر توکل کی خود وضاحت اس مقام پر وہ ذات کر رہی ہے جس پر توکل کرنا چاہیے. کبھی حضور ہمیں سمجھاتے صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ باندھو اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرو. یہاں آیت کریمہ سمجھا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جس پر ایک بھروسہ کرنا ہے کہ نہیں تمہیں تیاری کرنی چاہیے. کتنی؟ مستطاعتم، جس قدر تمہاری استطاعت. بڑی پیاری بات ہے، جو تمہارے بس میں وہ تم کرو، باقی اللہ اپنا کام کرے گا. مشہور واقعہ بی بی مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کھجور کے تنے کو ہلا لو، اوپر سے کھجوریں پکی ہوئی گر پڑیں گی، اور آگے ہم نے پانی کے چشمے کو جاری فرما دیا. سورہ مریم میں ذکر آتا ہے. تو بھائی جو اللہ پانی جاری کرنے پر قادر، جو اللہ کھجور کے درخت کو اگانے پر قادر، وہ کھجوریں گرانے پر بھی قادر ہے نہیں. جو تمہارے بس میں تم کام کر لو، بس تنے کو ہلاؤ، کھجوریں گر پڑیں گی. کھجور کا درخت اللہ کے حکم سے اگا ہے، کھجوریں اللہ کے حکم سے پکی و تیار ہوئی ہیں، پانی کا چشمہ اللہ کے حکم سے جاری ہوا. مریم تم اتنا کر لو جو تمہارے بس میں ہے. اور اللہ اتنے کا ہی مطالبہ کرتا ہے، اتنے کا تقاضا کرتا ہے، اور اسی اتنے پر ہی اکاؤنٹیبلٹی ہے. سورہ البقرہ کی آخری آیت 286، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس کی وسعت اور کیپیسٹی کے مطابق مکلف ٹھہراتا ہے. یہ تو ہوا فرد کا معاملہ. یہاں تو مسلمانوں کی اجتماعیت کا معاملہ آ رہا ہے. تم مسلمانوں استطاعت بھر قوت میں سے تم تیاری کرو. اب اس سے ایک اور نقطہ بھی ہے، یہ ضروری نہیں کہ تمہارے مخالفین کے پاس جس قدر اسلحہ ہو اور جتنی تعداد میں ہو اور جتنی نوعیت کا ہو اور ان کی افرادی قوت جتنی ہو، بالکل ایٹ پار آنا ہے، اس کے بالکل برابر آگے، یہ تقاضا نہیں ہے. جو تمہارے بس میں وہ تقاضا پورا کرو. استطاعت میں یہ بھی بڑا خوبصورت انداز آ گیا. اور من قوہ کیا ہے؟
قوت ویسے تو کوئی کہ طاقت کو کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قوت پھینکنے میں ہے۔ اس زمانے میں تیر ہوا کرتے تھے اور نیزے ہوا کرتے تھے، اور بڑی پیاری بات مفسرین نے بیان فرمائی، اللہ نے اسپیسیفک کسی ہتھیار کا ذکر نہیں کیا۔ تلوار کا لفظ آ سکتا تھا، نیزے کا لفظ آ سکتا تھا، تیر کا لفظ آ سکتا تھا، اور زرہ کا لفظ آ سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے اسپیسیفک ہتھیار کا ذکر نہیں کیا، اللہ نے قوت کا ذکر کیا۔ ہر دور کے اعتبار سے قوت کا معیار ڈیفرنٹ ہو جائے گا، ہر دور کے اعتبار سے جنگی صلاحیت وہ مختلف ہو جائے گی، تو ہر دور میں جو جنگی صلاحیت مطلوب ہو اس کو استطاعت بھر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اس کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی توجہ دلا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گھوڑے اس زمانے میں، جی، ہر زمانے کا دفاعی معیار تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آج ہمیں فائٹر پلینز چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یاد آیا، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے گھوڑوں کی پیشانی پر برکت لکھ دی ہے قیامت تک کے لیے، قیامت تک۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں دو تین پہلو ہیں۔ آج بھی دنیا میں ہر جگہ جتنی فورسز آپ اٹھا لیں، جی، وہ بری افواج کی میں بات کر رہا ہوں، گھوڑے لازماً ان کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ ایک اور بعض دشوار گزار علاقے ایسے بھی ہوا کرتے ہیں کہ جہاں گھوڑوں کے بغیر آپ آمد و رفت نہیں کر سکتے، خاص پہاڑی علاقوں کے اندر وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو یہ شے ہو جائے گی، البتہ اس کو عموم پر بھی لایا جائے گا قوت کے ذیل میں۔ کل پہلے گھوڑے ہوا کرتے تھے، آج آپ نے فائٹر پلینز کی بات کر دی، میں نے قوت کے ذیل میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھی۔ پہلے نیزے اور تیر اور بھالے ہوا کرتے تھے، آج قوت پھینکنے کے اندر اگر بات کریں تو اب میزائل ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، اگر آج پھینکنے کی بات کریں تو آپ کے پاس بامز ہونے چاہیے، اس کی آگے حکمت بیان کی جا رہی ہے، تو رہبون ابھی پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مگر پھینکنے کے عمل میں آج اگر وہ بامز ہیں، اگر آج وہ میزائل ٹیکنالوجی، کل اللہ بہتر جانتے کل اور کیا ہو سکتا ہے، تو ہر دور کی جو جنگی صلاحیت ہوگی اس کے حصول کو اللہ سبحانہ وتعالی اس مقام پر ہمیں حکم بھی دے رہا ہے، اور آگے بات کریں گے، اس کے لیے انفاق کا تقاضا بھی کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ آگے چل کر بات کریں گے انشاءاللہ۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور انفاق یہ ہر فرد کے لیے ہے یہ آیت کہ کوئی جنگی معاملہ ہو تو تمہارا کردار کیا ہونا چاہیے ریاست کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ ہم ذرا بعد میں آئیں گے۔ اب یہاں جو بات ہو رہی ہے وَإِذْ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کے حوالے سے، مستطاعتم پر آپ نے تفصیلی بات فرما دی۔ جتنی مجھ میں استطاعت ہے، میری ریاست میں استطاعت ہے، یعنی اسلامی ریاست ہے، بارڈر پر کھڑے ہونے والا شخص، اس کا مقام دین کیا بیان کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اذانیں ہو رہی ہیں، شاعر اسلامی پہ عمل کیا جا رہا ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، تراویحیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، اور وہ سپاہی کھڑا ہوا ہے اور وہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہتا ہے۔ تو ریاستیں دنیا میں بہت 200 سے زیادہ ریاستیں ہیں، لیکن جو ایک دینی ریاست ہوتی ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اللہ تعالیٰ اقتدار کو اپنا مددگار مانگ رہے ہیں، ریاست، اس کی حفاظت، اللہ تعالیٰ مستطاعتم، اسلحے کا حصول اپنی استطاعت کے مطابق، مگر نظر نصرت الہی پر۔ جزاک اللہ خیرن۔ وہ بات آدھی رہ گئی تھی کہ اونٹ باندھنا ہے اور توکل اللہ سبحانہ وتعالی پر کرنا ہے، یہ ساری صلاحیتوں کی حفاظت کا حصول ہوگا، چاہے وہ بری فوج ہو جو سرحدوں پر ہمارے فوجی کھڑے ہوں، چاہے وہ ہماری نیول فوج ہو، نیول ریسورسز ہوں، یا ہماری ایئر فورس کے ریسورسز ہوں، یعنی یہ ساری صلاحیتیں فضا کے اعتبار سے، زیر زمین پانی کے اندر، آپ دوزوں کی بات کر لیجئے، اسی طریقے پر وہ افراد کھڑے ہیں جو کہ ڈیفرنٹ فورسز کے افراد ہوں، بری فوج کے افراد ہوں، اور پھر یہ ساری صلاحیتیں، اور ان سب میں اگر پیش نظر یہ ہے کہ رب کی زمین، یہ رب کی زمین ہے، اس زمین پر رب کا حکم نافذ ہونا چاہیے، اس کے لیے خطہ زمین ہم نے حاصل کیا، تو جو موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ خطہ زمین کو اس مقصد کے لیے استعمال کریں کہ جس مقصد کے لیے حاصل کی گئی، اور پھر اس پر پہرا دینے والا، اس کی حفاظت کرنے والا یہ وہ نیت رکھتا ہے کہ میں اس مملکت خداداد کی اس لیے حفاظت کر رہا ہوں کہ اس کو ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب اور اس کے دین کے نام پر حاصل کیا، یہ سب کچھ کرنے والوں کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محفوظ ہے۔ اور اس صورت میں یعنی آپ بات تو آرام سے کر رہے ہیں، میزائل ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، تو ایسا تھوڑی کہ آن لائن آرڈر پلیس کروں گا میزائل بن کر آ جائے گا،
ایڈمی صلاحیت ہونی چاہیے، کس قدر لوگوں نے قربانیاں دی اس کے پیچھے، کس قدر اس قوم نے قربانی دی ہے، کوئی شک نہیں اس اعتبار سے۔ اس سارے عمل میں چاہے وہ اٹامک پاور بننے کی بات ہو، میزائل ٹیکنالوجی کی بات ہو، دیگر اسلحے کی بات ہو، وہ ہمارے سمندروں کی حفاظت، ہماری سرحدوں کی حفاظت، ہماری فضاؤں کی حفاظت کا معاملہ ہو، اس سارے عمل میں جس نے اپنا حصہ ڈالا ہے اس کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محفوظ ہوگا۔ اس ایک نقطے کے ساتھ کہ انما الاعمال بالنیات والی حدیث بھی ذہن میں رہے، اور یہ ہمارے محض خطہ زمین نہیں ہے، یہ خطہ زمین وہ ہے جو آپ نے 200-250 مملکتوں کا ذکر کیا، جو واحد مملکت ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر حاصل کیا گیا، اور اس مقصد کے لیے کہ دنیا کے سامنے اللہ کے دین کا نمونہ ہم نے پریزنٹ کرنا ہے، اور جس غلبہ دین کو رسول اللہ علیہ السلام کا مشن بیان کیا گیا، اس مشن کی تکمیل کے لیے ہم نے اس مملکت کو حاصل کیا تھا۔ اور قائد اعظم کے الفاظ ہیں، پاکستان منزل نہیں ہے، ہمیں دنیا کے سامنے نمونہ پیش کرنا ہے کہ آؤ دیکھو یہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے دین کا نظام ہے۔ اس آبجیکٹیو کے ساتھ، میں بہت اصولی بات کر رہا ہوں، گراؤنڈ ریالٹیز ڈیفرنٹ ہے، ہمیں معلوم ہے، اس آبجیکٹیو کے ساتھ اور مقصد کے ساتھ جو شخص اس مملکت کو بہتر کرنے میں، اس کے دفاع میں اگر اپنا حصہ ڈالتا ہے، اس کا اجر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محفوظ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر، اور یقیناً اگر نہیں بلکہ یقیناً یہ پاکستان الہامی تدبیر کا نتیجہ ہے، تو اس کے حفاظت کرنے والوں کا عمل بھی الہامی تدبیر کا نتیجہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور وہ اللہ کے اپنا اجر محفوظ پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے، ہمیں اس وطن سے محبت ہے۔ ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پاکستان اللہ کے ارادوں کا مظہر ہے، یہ کوئی معمولی ریاست ہے، یہ بڑی اہم ریاست ہے، اور اس کی حفاظت ہم سب کرتے ہیں، مسلح افواج ہماری کرتے ہیں، لیکن سب سے بڑا محافظ اللہ ہے۔ اچھا، یہاں میں نے 2-3 سوالات رکھے تھے۔ اس ریاست جس کا ذکر آپ نے کیا کہ یہ ریاست یہ معمولی ریاست نہیں ہے، سرحدوں کی حفاظت پر جو ہمارے لوگ مامور ہیں ان کا اجر و ثواب کیا ہے؟ جی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مختلف احادیث میں ذکر فرمایا۔ ایک وہ شخص ہے جو راتوں کو کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتا ہے، ایک وہ شخص ہے جو دن میں ہمیشہ روزے رکھتا ہے۔ اس روزے رکھنے والے اور رات کے نوافل ادا کرنے والے سے بڑھ کر اس آنکھ کے لیے اجر و ثواب ہے جو جاگتی ہے سرحدوں پر ایسی مملکت کی حفاظت کے اور اس کے پہرے دینے کے اعتبار سے۔ وہ جو کھڑا اللہ کا بندہ حفاظت کے لیے، وہ رات کے نوافل پڑھنے والے کا اجر ہے، اس کی کمی نہیں، وہ دن کے روزے رکھنے والے کا اجر ہے، اس کی کمی نہیں، مگر جتنا یہ عبادت گزار سمجھا جاتا ہے اتنا وہ پہرا دینے والا بھی عبادت گزار سمجھا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ بشارتیں احادیث مبارکہ میں عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہاں پر اس کا ایک مقام، ایک فرد کا مقام، ایک سپاہی ہمارا کھڑا ہوا ہے، لیکن یہ ایک پوری مستطاعتم کے ذیل میں ایک مکمل اور ایک منظم ایک فوج، ایک طاقت، اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ آپ اجازت کی بات کر رہے ہیں؟ دین حکم دے رہا ہے اس کا، اور اعدو میں اجتماعی طور پر خطاب ہے، تو یہ ساری صلاحیتوں کا حصول اجتماعی سطح پر، اور ان صلاحیتوں کے استعمال کی محنت اجتماعی سطح پر، اور اس میں کام آنے والے افراد ہوں یا دیگر وسائل، یہ سب اجتماعی نظم کا تقاضا۔ اور سچی بات عرض کر دوں، یہ کوئی آپشنل کام نہیں ہے، یہ امت کے ذمہ فرض ہے، یہ امت کے ذمہ فرض ہے۔ قرآن حکیم سورۃ البقرہ میں جب انفاق کے تقاضے کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ وَلَا تُهْلِكُوا، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں سے۔ اس کے ذیل میں لکھا گیا اگر آج شم راہ خدا میں انفاق نہ کرو، اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کے لیے انفاق نہ کرو، یا اللہ کا دین کہیں قائم ہوا اور اس کی حفاظت کے لیے خرچ نہ کرو، تو تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ غیر تم پر غالب آ کر تمہارا عقیدہ بھی تم سے چھینیں گے، تمہارا دین بھی تم سے چھینیں گے، پھر کہاں تم اللہ کی عبادت کرنے کے قابل رہو گے۔ تو اس تناظر میں اجتماعی سطح پر ایک خطہ زمین کا ہونا، ویسے تو ساری زمین اللہ کی ہے، مگر اصولی طور پر ابھی ہم حالات معروضہ کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں، یہ خطہ زمین کا موجود ہونا جہاں اذانیں بھی بلند ہو، اذان کی آواز بھی بلند ہو، اللہ اکبر کی صدا مسجد میں بھی ہو، اور اللہ کو بڑا پارلیمنٹ میں بھی مانا جائے، اللہ کو بڑا کاروبار میں بھی مانا جائے، اللہ کو بڑا معیشت میں بھی مانا جائے، یہ تب ہوگا کہ خطہ زمین محفوظ ہوگا اور وہاں پر شریعت کے احکامات کا نفاذ ہو سکے گا۔ تو اب اس خطہ زمین کی حفاظت کا تقاضا اللہ کے دین کا تقاضا ہے، اور یہ کوئی آپشنل نیکی نہیں، اجتماعی سطح پر یہ فرض ہے مسلمانوں کے ذمہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تمام جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو مانا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی شہادت دی جائے، جو آپ نے شروع میں شہادت کو واضح کیا، اور شہادت یہ حاضر میں ہوتی ہے، غائب میں نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ آپ نے جو بات فرمائی،
کہ ہر ادارہ اور خاص طور پر یہ میں نے آپ سے سوال رکھا تھا آپ کی خدمت میں کہ کیا اس ادارے کو یہ اس کی اجازت ہے؟ آپ نے کہا حکم ہے اللہ کا. اللہ اکبر. ذرا اور آگے بڑھاتے ہیں بات کو، بلکہ اقبال کا ایک شعر پڑھتے ہیں اس وقت، یاد کرتے ہیں اقبال کو. میں نے اے میر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. تو جو میر سپاہ ہے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو نعرہ تکبیر لگاتا ہے، ہم تو ہماری جانیں تو کیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ اکبر. یہ جانوں مالوں کو تو رب نے تو سودا قل هو اللہ کی شمشیر کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یہ نادا گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. پہلی بات اس میں جو پچھلی بات آپ نے بیان فرمائی تھی اس کو بھی جوڑ لیجئے. یہ تیاری ساری کرنی ہے، یہ اسباب کی فراہمی کرنی ہے، مگر ہمارا بھروسہ اسباب پر نہیں ہوگا، ہمارا بھروسہ مسبب الاسباب پر ہوگا. ایک اصولی بات، توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوگا. اور ایک بندہ مومن جو ان سارے اسباب کو فراہم کرنے کے لیے فکر مند ہے، ان سارے اسباب کے حصول کے لیے فکر مند ہے، لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ سارے اسباب کو فراہم کرنے کا حاصل کیا ہے؟ حاصل یہ کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی ہو. اور کہیں خدا نہ خواستہ، بلکہ مجھے یہی اجازت دیجئے، جہاں یہ فرض ہے امت کے ذمے، یہ ساری صلاحیت کا حصول فرض ہے، وہاں اس کی حفاظت بھی فرض ہے اور اس کو امانت سمجھنا بھی فرض ہے. ایسے نہیں کہ قوم فروختن چرزا فروختن کہ چند ٹکوں کی خاطر اللہ کی عطا کردہ صلاحیت کو جو ہے کسی کے حوالے کر دیا جائے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند فرمائے، ان پر رحمت نازل فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے کام لیا اور حضرات سے کام لیا. ان کی موجودگی میں ایک بات چلی تھی اور ہم عرض کریں گے یہاں پر کہ یہ ایٹمی صلاحیت اور اللہ نے میزل ٹیکنالوجی جو ہمیں دے رکھی ہے، یہ اللہ کی امانت اس مملکت خداداد کے پاس ہے پوری امت مسلمہ کے بہاف پر. اگر آج اس میں کوئی گڑبڑ کرتا ہے تو خالی اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا خائن و غدار نہیں ہوگا، وہ پوری امت کے ساتھ خیانت کرنے والا اور پوری امت کے ساتھ غداری کرنے والا ہوگا. تو جہاں اس کا حصول فرض ہے وہاں اس کی حفاظت کرنا اور اس کو امانت سمجھنا، ایک بڑے مشن کے لیے سب کچھ اللہ نے عطا فرمایا، اس کی حساسیت بھی ہم نے ہونی چاہیے. اور جب بندہ اللہ پر توکل کر کے کھڑا ہوتا ہے تو بظاہر اسباب کی کمی بھی ہو، وہ قرآن پڑھتا ہو، اگر کم من فیت قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوتا ہے ایک چھوٹی جماعت ایک بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہے. بدر کے میدان کو اللہ فرقان اسی لیے قرار دیتا ہے نا، اور قیامت تک سورہ انفال پڑھیں گے تو اسی لیے توکل تمہارا رہے گا اللہ پر. اسباب اختیار کرنا اور سامنے معاملات اور مسائل آئیں تو ہل نہ جانا، پیچھے نہ ہٹ جانا، گر نہ جانا، جھک نہ جانا، اس پر توکل کر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارا دین صلح چاہتا ہے، لیکن اگر جنگ تھوپ دی جائے تو پیچھے ہٹنا خلاف دین ہے اور کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. کبیرہ گناہوں میں شامل ہے. یہ بالکل لاسٹ مومنٹ چل رہا ہے شیخ صاحب. اب یہ بتائیں، یہاں پر 2 پوائنٹ رہ گئے، وقت ختم ہو رہا ہے، 2-2.5 منٹ ہیں. لیکن اب کیوں کرو یہ اسلحہ کیوں جمع کرو کہ اپنے دشمنوں، اللہ کے دشمنوں پر تمہارا خوف طاری ہو اور ان دشمنوں پر بھی جنہیں تم جانتے ہی نہیں. اچھا، اللہ کے دشمن سمجھ میں آتی ہے بات، ہمارے دشمن سمجھ میں آتی ہے بات، اور ان دشمنوں پر جو تم نہیں جانتے وہ کون سے دشمن؟ اگر بدر کا میدان سج گیا تو آگے یہود کے قبائل کھڑے ہیں، ان سے سابقہ پیش آئے گا. اچھا، دین جب غالب ہو جائے گا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں تو آگے فارس اور روم کے علاقوں کی فتوحات وہ بھی تمہاری دشمنی پر کھڑے ہوئے ہوں گے. اور اگر آج میں اور آپ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو کل کون کون دشمن ہے میں اور آپ نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے. تو آج ایسا سبق سکھا دو آج کے دشمن کو، اور تمہارا ایسا بہادرانہ رویہ ہونا چاہیے کہ کل والے بھی 10 مرتبہ تمہارے بارے میں سوچے کہ تمہارے خلاف. اور ہو سکتا ہے یعنی ایک نقطہ شیخ صاحب، یعنی آپ اس کی تائید وغیرہ فرمائیے گا یا تردید، کہ ایک نقطہ اور اللہ ہمیں یہ نہیں سکھا رہا کہ اگر تم فی الوقت مغلوب ہو، تم سمجھتے ہو کہ تم اس وقت کمزور ہو، لیکن آنے والا وقت وہ اللہ کو معلوم ہے کہ 100 برس کے بعد یہ دین کس انداز میں ہوگا اور کس انداز سے چھایا ہوا ہوگا. 10 نبوی، اللہ اکبر، شیب ابی طالب اور جبریل امین آ رہے ہیں، ورفعنا لک ذکرک.
جی جی وہ کہا نا خوبصورت کہ دبانے والوں نے دبانے کی انتہا کر دی، مٹانے کی کوششوں کی انتہا کر دی، طائف کی گلیاں بھی ہو گئیں، شیب ابی طالب بھی ہو گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا نہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ معراج کی سیر کرا دیتے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ساری کوششیں ہو گئیں اور رب زمین والوں کی طرف سے اور زمین و آسمان کے رب نے عروج محمدی کی انتہا کا فیصلہ فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ہجرت ہوتی ہے، بدر سے معاملہ شروع ہوتا ہے. اور جب ہجرت معراج کی طرف جا رہے ہیں اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہاں کھانے کو کھانا نہیں ہے، جڑی بوٹیاں لی جا رہی ہیں، شیب ابی طالب میں ہے، اللہ کی مدد. تو جو اللہ کے ارادے ہیں وہ ہم نہیں جان سکتے، اور یہ دین لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، تو غلبے کے لیے آیا، مغلوبیت کے لیے نہیں آیا. وہ کل اختیار رکھنے والا، تم اسباب فراہم کرو، اس کے ساتھ کمیٹڈ رہو، اس پر توکل کرو، تو وہ وہاں سے مدد فرمائے گا جہاں تمہارا تصور بھی نہیں، تصور گمان تک نہیں جا سکتا. شیخ صاحب ایک بس پوائنٹ رہ گیا، بس اتنی اہم گفتگو آپ فرما رہے تھے کہ اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا. جس کانٹیکس میں یہ بات ہو رہی ہے، بس وہ کیونکہ وقت نہیں ہے کہ دین کے کاموں میں اور ریاست کی مدافعت میں جو بھی تم ملک و قوم کے لیے خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے گا، اور تمہارے ساتھ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی، تمہارے ساتھ بھرپور دے گا. اللہ تو 700 گنا کے بھی وعدے کرتا ہے وہ، اور دین کے غلبے کے لیے، اور ریاست بھی کیونکہ دین کے لیے حاصل کی، اس کو اسلام کی طرف لانا، اس سارے عمل میں جو محنت کرو گے وہ اللہ کے تمہارا اجر محفوظ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. خواتین و حضرات، اپنے علماء کے ہم ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ دین کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں. شیخ صاحب کے بڑے ممنون. کوئز بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں لیکن وقت ہمارے آج کے پروگرام کا مکمل ہو گیا. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ چھینکنے والے کو الحمدللہ کہنے کی ہدایت ہے تو سننے والے کو کیا کہنا چاہیے؟ درست جواب یرحمک اللہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام کیا تھا؟ حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213430090. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232500194. شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کے نام کا. محمد اعظم صاحب ہیں کراچی سے. محمد اعظم صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں آواز بلند نہ کرنا، نظریں جھکائے رکھنا اور میانہ طریقے سے چلنا ایمان کی بہترین نشانی ہے. آواز بلند نہ کرنا، نظریں جھکائے رکھنا اور میانہ طریقے سے چلنا ایمان کی بہترین نشانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار